السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ ناظرین، ہم نظام شمسی کے ستارے یعنی سن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کا ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے پودوں میں فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ کچھ حصہ وہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور باقی کو سٹور کر لیتے ہیں، جس کو بعد میں جانور اور انسان استعمال کرتے ہیں۔ زمین کی سورج سے بالکل صحیح اور مناسب دوری ہی زمین پر زندگی کا تعین کرتی ہے۔ ناظرین، آئیے ہم اب سولر سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سورج کب بنا، سورج کو بننے میں آخر کتنا وقت لگا اور سورج کتنا بڑا ہے۔ کیا سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے یا حرکت کر رہا ہے؟ اور اربوں سالوں سے دیکھتی ہوئی ایک بہت بڑی بال یعنی سورج میں کون سی گیسز جل رہی ہیں اور سورج کتنے دنوں تک قائم اور دائم رہے گا؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات۔ ناظرین، نظام شمسی کے معنی ہے شمس یعنی سورج کا نظام۔ گویا یہ اپنے گرد گھومتے کئی طرح کے سیاروں اور سیارچوں کو اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے ایک نظام ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے۔ اس کا ماس 1.9891 ملٹیپلائی 10⁻30 کلو گرام ہے، یا پھر آسانی کے لیے اس کا ماس زمین کے ماس سے 3,33,000 گنا زیادہ ہے۔ یہ اتنا زیادہ ماس ہے کہ نظام شمسی کے کل ماس کا تقریباً 99.8% بنتا ہے۔ گویا سورج اس نظام شمسی کا سب سے بھاری جسم ہے۔ جوپیٹر، زمین اور دیگر سیاروں کا کل ماس بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ سورج کب بنا؟ سائنس کے مطابق یہ 4.6 ارب سال پہلے ایک نیبولا سے بنا۔ نیبولا دراصل ہائیڈروجن، ہیلیم گیس اور خلائی گرد کے مجموعہ ہوتا ہے جو عموماً ماضی میں کسی بہت بڑے ستارے کے انجام پر بنتا ہے۔ اس نیبولا میں موجود بیشتر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس گریوٹی کے باعث ایک جگہ جمع ہوئی اور تیزی سے گھومنے لگی، ویسے ہی جیسے بھنور میں پانی تیزی سے نیچے کی طرف گھومتا ہوا جاتا ہے۔ گریوٹی کے شدید دباؤ سے یہ گیس اور خلائی گرد ایک ڈسک کی صورت میں پھیل گئی، جس کے مرکز میں سورج بنا اور باقی خلائی گرد اور گیس سے نظام شمسی کے دیگر سیارے اور سیارچے بنے۔ ناظرین، سورج ایک ستارہ ہے اور ستارہ اس خلائی جسم کو کہتے ہیں جس میں فیوژن کے عمل سے ہائیڈروجن اور دیگر ایلیمنٹس کے ایٹم روشنی اور ریڈیو ایکٹیویٹی کی صورت میں توانائی خارج کریں۔ سورج کا سرکمفیرنس 14 لاکھ کلومیٹر ہے۔ موازنے کے لیے زمین کا اوسط سرکمفیرنس 12,500 کلومیٹر ہے۔ سورج میں شروع میں تقریباً 100% ہائیڈروجن تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ فیوژن کے عمل سے ہوتی ہوئی ہیلیم میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت سورج میں 92.1% ہائیڈروجن ہے جبکہ 7.9% ہیلیم ہے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر ایلیمنٹس کی بھی معمولی سی مقدار شامل ہے۔ ناظرین، اب یہ جانتے ہیں کہ سورج کو بننے میں آخر کتنا وقت لگا۔ سورج اس کائنات میں دیگر کئی ستاروں کی طرح ایک ستارہ ہے۔ ہم ایسٹرونومیکل آبزرویشن سے یہ جان سکتے ہیں کہ سورج جتنے بڑے ستاروں کو بننے میں عموماً کتنا وقت لگتا ہے، جس سے ہم بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ سورج کو مکمل طور پر بننے میں تقریباً 5 کروڑ سال لگے ہوں گے۔ تاہم یہ اندازہ کائنات میں دیگر ستاروں کی پیدائش کو دیکھ کر کیا گیا ہے، لہٰذا ایسا حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ سورج کو مکمل طور پر بننے میں 5 کروڑ سال ہی لگے ہوں گے۔ 2020 میں جرمنی کی مانچسٹر یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس حوالے سے مزید تحقیقات کی، جس میں انہوں نے نظام شمسی میں بننے والی پہلے کیمیائی چٹانیں جو کیلشیم اور ایلومینیم کے ملاپ سے بنی، ان میں موجود ایک دوسرے عنصر مولیبڈینیم کے آئسوٹوپ کا جائزہ لیا، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سورج کو مکمل طور پر بننے میں ماضی کے اندازوں کی بنسبت محض 2 لاکھ سال تک لگے ہوں گے۔ یہ تحقیق نہایت دلچسپ ہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو کائنات میں سورج جیسے دیگر ستاروں اور دیگر نظاموں کو بننے میں نہایت کم وقت لگا ہوگا، جو اس امکان کو بڑھاوا دیتا ہے کہ اس قدر قدیم کائنات میں کسی بھی طرح کی زندگی کو پنپنے کے لیے بے حد وقت میسر ہے۔ ناظرین، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا سورج حرکت کرتا ہے، اور حرکت کرتا بھی ہے تو آخر کس چیز کے گرد؟ سورج اپنے محور پر اوسط 27 دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے، جبکہ یہ ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد 23 کروڑ سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اور چونکہ سورج کے ساتھ پورا نظام شمسی جڑا ہوا ہے، لہٰذا تمام سیارے بشمول زمین بھی اس کے ساتھ کہکشاں کے مرکز کے گرد گھومتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سورج اسی طرح قائم و دائم رہے گا اور زمین پر نظام زندگی یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔
سورج آج سے 5 ارب سال بعد وائٹ ڈوارف میں تبدیل ہو جائے گا، تاہم سورج آج سے 1 ارب سال بعد اب کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ روشن ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر گرمی بڑھ جائے گی اور تمام پانی بام کی صورت میں خلاؤں کی وسعتوں میں بکھر جائے گا اور زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ انسانوں کے پاس زمین پر رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 ارب سال بچے ہیں۔ ویسے بتاتا چلوں کہ موجودہ انسانوں کی زمین پر تاریخ چند لاکھ سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ تب تک انسان کائنات کے کسی دوسرے ستارے یا سیارے پر جا بسیں جہاں پر زندہ رہنے کے لیے تمام بنیادی چیزیں میسر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو جاننے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔